شہید ہوتا ہے نا، اصل میں یہ لفظ شہادت سے نکلا، شہادتن. اب میں صرف تو نہیں پڑھاؤں گا، بیٹھا بھی مصدر ہے تو میں بنتا ہے، میں وہ درد نہیں جانتا، لیکن سمجھ گیا ہی ہونے ہو تسی. اصل کسی سے نکلتا بھی تو ہے نا یہ لفظ، اس کا اصلی مادہ ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہے. اچھا مطلب کیا ہے؟ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب شہید شہید ہوتا ہے تو اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کہ اعلائے کلمت الحق کے لیے اس نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے صلے کے طور پر اپنی رحمتوں کے جلوے اس کو دکھلاتا ہے، اس لیے اپنی بارگاہ ناز میں بلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہید کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، صحیح شریف کے اندر یہ روایات موجود ہے. اللہ فرماتا ہے شہید بتا تو نے مجھے راضی کیا، تیری چاہت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے پھر زندگی عطا کر، میں پھر اسی طرح تیری بارگاہ میں لڑتا اپنی جان کا نذرانہ دے دوں، پھر دے 70 مرتبہ زیادہ دے. اللہ فرماتا ہے میرا یہ فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بدل نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں وہ یہ کیوں تمنا کرتا ہے؟ کہا اس لیے وہ جب رب کے جلوے دیکھتا ہے اسے اتنا لطف آتا ہے، وہ کہتا ہے کٹ جانا، اگر وہ جلوے مل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، بار بار کٹتا رہوں پر رب کے جلوے دیکھتا رہوں. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اور پھر حدیث شریف میں ہے یہ جب شہید ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کیڑی چونٹی یہ جب انسان کو کاٹتی ہے نا، وہ کیڑی جدو دندی مار دی ہے، پنجابی چھے کیڑی جدو دندی مار دی، چک مار دی ہے نا جی، تو جنی کو درد ہوں دی ہے نا، اے جدو چونڈی پار دی ہے تو درد ہوں دی ہے. بعد میں کو گوٹی دنوں نے لا کے لائے جاتے تو آپ تو نساہ ہی نہیں جانے دے، مارے سے نمج کر دیتا نہیں فرمائی ہوں میری سے کیڑی دندی مارے آپ آنے کریں جناب. اس کا مطلب ہے کیڑی کو بسا بھی نہیں کرنے دے گا. لیکن جو میں بات، کیڑی جب کاٹتی ہے جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، باقی ظالم جو بھی کرے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ رب کے جلوے دیکھتا ہے تو اسے پتہ کیسے چل سکتا. سبحان اللہ. میرا خیال ہے بات پوری کھلی نہیں ہے، 5-7 مولوی صاحب بھی چوپی بیٹھے رہے یہ ساڑھی کمپنی دینے تو تکڑے ہو، میں گال کھول چھاڑنا یار. ہاں ادھر دیکھیے گا اپنے نے کمپنی دینے تو پھر بولنے تو صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ نعیمیہ شریف کے اندر لکھا ہے، توجہ فرمائیں تاکہ بات کو نا کھول دیا جائے تو آپ کو آسانی ہو جائے. توجہ میری طرف فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قرآن مجید پڑھا، اس کو شوق تھا ترجمے سے پڑھنے کے لیے، پڑھنے لگ پڑا. اس آیت میں پہنچا نا وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سختیاں بہت شدید ہیں، اور پھر اس سے آگے کا مفہوم سارا پڑھا، رونے لگ پڑا. کہتا اس موت نے تو ساڈے پلے کھ نہیں چھڑنا، اسے تو گئے مرنا تو ہے. اب رو رہا تھا، اوپر سے ایک اس کا دوست آ گیا، کچھ صاحب مطالعہ تھا، کچھ جاننے والا تھا، علماء سے محبت کرنے والا. کیوں روتے ہو بھائی؟ اس نے کہا قرآن پڑھا ہے وجاءت سکرۃ الموت، اس کی تفسیر پڑھو تمہیں لگ پتہ جائے، موت اتنی شدید ہے. انہیں کہا وہ گال ٹھیک ہے لیکن ایک میں نہیں تینوں گال سناواں. انہیں کہا سنا. کہندا حضور پاک دی حدیث ہے اور صحیح و سند صحیح المتن حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. ہو گیا. انہیں کہا وہ گل تو میں بھی سنی سی، میرے تو دماغ سی کوئی نہیں سی. انہیں کہا یار پر مینوں سمجھ نہیں آتی بھئی قرآن دے وچ جو لکھیا او مننا یا حضور دے فرمان دے وچ ہے او مننا. انہیں کہا ہن یہ تو آپ پہلا بڑا میں تینوں دسی جانا. توجہ فرمائیے. سارا دن پریشان رہا، شام کے وقت کسی پریشانی میں سو گیا. توجہ رہے گی تو لطف زیادہ آئے گا. بے چینی ختم کرو. میرے ہم دیکھو ٹوکو کرنا آیا ادھر دیکھ، باقی سارے بھی کان ہو جان گے نا. اے سجے کبے دیکھو، میرے ہم دیکھو نا سرکار. ادھر دیکھیے ہوا کیا، راتی ستا نا اکھ لگی تو لگ مدینے والے دے نال گیا. انہوں نے جلوہ گری فرمائی، محبوب کریم تشریف لا. کیوں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ میرا حضور اے مسئلہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ کا فرمان یہ کہتا ہے. فرمایا چلو 12واں 13واں سپارہ پڑھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اٹھے 12واں پڑھیا 13واں پڑھا تو مسئلہ کوئی نہیں حل ہویا. دوسرے دن پھر روندا روندا سو گیا ہے.
جاؤ رانا ٹنگا کمال والی گل کر دیکھ نہیں گیا اچھا اچھا اتنے جڑا اگے آوے بہاؤ یار خدا دے بولے ویکھو کتھوں بچہ ٹریا تے کتے آیا وہ پتر جتھے جگہ ملدی اوتھے بیاہ کرو ایتھے میں کچھ جلیبیاں لائیاں نے بولو سبحان اللہ ذرا بے ہاتھ نہ اسی اصل وہ بندے نہیں نا بھی آنکھ باندھ تے کان تے انگل تے جوڑ جاؤ ہن جو مرضی پہ کرو وہی اسی تے آنکھ چک پا کے گل کرن والے بندے اپن وہ تا کوئی چاچو سوندے تے تسی ذرا دھیان فرماؤ سنگیو مینوں پھر سواد آوندا جے تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا علامہ صاحب نے کہا ان مسئلہ کوئی نہ لبا دوسرے دن پھر سو گیا آنکھ لگی تو لگ پھر حضور دینا حضور تسی لاجپال و کرم نوازی فرمایا میرا مسئلہ نہیں حل ہویا فرمایا پھر انج کر فلاں عالم دے کول چلا جا تو انہوں چال کے دسی مینوں نبی پاک نے انج انج آکھیا کہ میں پھر خاص کی دساں فرمایا سورہ یوسف پڑھ لی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اٹھیا سورہ یوسف پڑھی مسئلہ نہیں حل ہویا سیدھا عالم دین دے کول گیا دا مطلب علماء بھی کچھ ہے ہوندے نے جڑا حضور کہتے ہیں علماء دے نال محبت رکھیا کرو اچھا وہ گیا نا تو چل کے ساری گال دسی نا عالم سمجھدار سی وہ دینا اکھاں چوں آنسو آ گئے انہوں نے کہا یار تیرا مسئلہ تے موجود ہے تینوں لبا ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا یار مینوں اجے بھی نہیں لبا انہوں نے کہا اچھا آیت پڑھ یہ ترجمہ کر وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم انہوں نے کہا وہ عورتوں نے ہاتھ ڈال دیے جب ہاتھ کاٹ ڈالے جب حضرت یوسف کو دیکھا اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں اور وہ کہنے لگی یہ انسان تو نہیں یہ تو فرشتہ لگتا ہے انہیں آکھا ایتھے تو موت والی گل ہی کوئی انہیں آکھا یار ایڈا بھی سادہ نہیں ہونا چاہیے تینوں میں مسئلہ سمجھانا انہیں آکھا دس جدو چھری لگے ہاتھ تے درد ہوندا ہے آکھے ہوندا ہے یہ فرمایا پیڑ بھی ہوندی ہے انہیں کہا ہوندی ہے انہیں کہا جدو عورت دے لگے آکھے انہوں تو زیادہ درد ہوندی ہے ماڑی جی چھری لگ گیا 8 دن روٹیاں نہیں پکاؤندی تے انہیں آکھا کیڑیاں بیویاں نے بھی جڑیاں 4 انگلیاں کٹ گئیاں اے نہ رویاں نے نہ پٹیاں نے نہ آکھا اوے ہاتھ وڈے گئے یہ کہنیاں نے یوسف کتنا سونا ہے یہ کہندا کیوں آکھن انہاں دے سامنے تو چہرہ یوسف دا ہے انہیں آکھیا بادشاہ آئی تینوں دسن لگیا وہ جے سامنے چہرہ یوسف دا ہوئے جے انہوں درد نہیں ہوندی تے موت دے ٹائم تے جے سامنے چہرہ محمد دا ہوئے پھر انہوں درد کی وہی اودا اتحاد پیدا نہیں ہونا نعرے تے اتحاد پیدا کر لو بابا غلط نعرہ لاؤن دے اسی ایویں فلڈ نہ آ جیا کرے نعریاں دا کمال نے ایڈا سونا بابیاں نعرہ لایا ہے یہ تو انہاں لوکاں واسطے سبق جو کہ یہ چہری نہیں لگاتے میں کہ دیکھ لا ہن لاؤن دے دیکھ لا ہن لاؤن دے سارے ہی لاؤندے نے ایویں تسی اکھاں بند کر لو وکھری گل ہے اکھاں کھولیا کرو سمجھداری دا بھی مظاہرہ کدی کر لیا کرو یہ ہے حسن یوسف کی بات جس کے سامنے چہرہ یوسف ہو فرمایا جب انہیں تکلیف نہیں ہوئی کہا بتا جن کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو کیسے تکلیف ہو اور شہید وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے بھی دیکھتا ہے میں نے کہا جو مصطفیٰ کے جلوے بھی دیکھے اور خدا کے جلوے بھی دیکھے اسے درد ہو کیسے سمجھ آئی ہے جناب اچھا یہاں پر ایک اور لطف کی بات سن لیجئے یہ نا کئی ہوتے ہیں نا ایک ہوتے ہیں محدث ایک ہوتے ہیں محدث ایک ہوتے ہیں مفکر ایک ہوتے ہیں مفکر سمجھ آئی نا ایک ہوتے ہیں محقق بڑی کاف دے نال ایک ہوتے ہیں محقق چھوٹی کاف دے نال کھورک کرنا لے چھوٹی کاف دے نال کھورک کرنا ترجمہ بندا ہے علمی کھورک ہوئی ہوندی ہے نا
ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀ ਹੋਗੀ ਚ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸੀਗੇ ਹੀ ਲੱਭੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ہے, زیر زبر 'ਚ بھی ہو سکتی ہے, اور ایک قابل معافی بھی ہے نے، لیکن دعا یہ کریا کرو ساڈے عقیدے 'چ غلطی نہ آوے۔ میری گل نو پلے بنو میں کی آکھیا، سمجھ آئی نا؟ میں نکے موٹے زبر زیر تے مولوی دے پیچھے نہ لگ گیا کرو۔ ہاں منیا، تو علم و سیغہ پڑھ لیا ہے، تو ارشاد و سر پڑھ لئیے، سر بیائی پڑھ لئیے، پر تھوڑا جا ٹیک کر، سمجھ آ رہی نا؟ تو نحمیر کی پڑھ رہی، ہدایہ کافیہ کی پڑھ، وہ بس کر یار، یہ میں مگر نہ لگیا کر بس۔ یہ جڑی ساڑھے عقیدے دی خرابی ہے نا، یہ انشاءاللہ آوے، باقی ساریاں غلطیاں قابل معافی ہو جانے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، دھیان ہے آپ سبھی حضرات کا؟ وہ جو نئے نئے یوٹیوب کے اوپر ہوتے ہیں نا جی، وہ آ کے جناب علی نویں گال، وہ جی کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حجات ہے۔ دیکھو نا، شہید کی موت قوم کی حجات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود شہید ہو کے اپنی قبر میں چلا گیا ہے، ان کے گھر کا ایک فرد فوت ہو گیا ہے، وہ خود رو رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا نظریہ، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ او میں کیا او چھڑکنے ہیں، تینوں اس مسئلے نہ نہیں پتا تے تو سانو پوچھ، تینوں امام احمد رضا دے ملنگ دسن، یہ اس مسئلے کا مطلب کیا؟ تو اعتراض کر کے جانا کیڑے پاس ہے پاگل؟ اب جو آپ سنتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، شہید ہو گیا بندہ، قبر میں چلا گیا، گھر والے رو رہے ہیں، تو قوم کی حیات۔ میں کہا اچھا آ جاؤ پھر تمہیں سمجھا لیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی کیا مطلب ہے اس کا؟ سنیے، بظاہر تو وہ فوت ہو گیا، بظاہر تو وہ شہید ہو گیا، زمین میں چلا گیا، دفن ہو گیا بظاہر، لیکن قوم زندہ ہو گئی۔ جی میں نے نہیں سمجھ آئی، میں کہا میں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی دی بولی ہے سمجھانا۔ آپ نے فرمایا تواڈے گھر ایک گٹو دانیاں دا پیا، صرف ایک مان، انہوں 20 سال رکھی رکھو نے مان ہی رہنا ہے، ہو سکتا انہوں بھی سوسری لگ جائے تے خراب ہو جائے، کیڑو لگ سکتا ہے نا۔ انہاں کہا وہی دانے اگر کوئی چکے اپنی زمین دے وچ ہڑ چھڑ واہ کے او دے وچ سٹ کے اتوں ہڑ پھر کے دانے پور چھڈے، دسو بھئی انہوں تسی کملا کہو گے یا چنگا؟ آخر انہوں چنگا کہنا ہے، انہیں ایک من سٹیا ہے، انہیں جناب 6 مہینے تو بعد اتھوں 20 من چک لینا ہے، تو میں کہا اوتھے تسی نہیں آکھیا بجے نو دفن کر دیتا ہے، یہ سانو کی فائدہ دے گا؟ جے دانے نو دفن کیتا ہے نا، من سٹیا ہے تے 20 من بن کے نکلے ہے، اور شہید بھی جدو قبر چ جاندا ہے نا، بظاہر مٹی چ چلا گیا، ایک شہید گیا ہے، ہزاراں شہادت دے چشمے دے کے گیا۔ اگر نہیں سمجھ آئی نا تے ممتاز قادری نو بیٹھو، جیتے رہیے بیٹھے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، اللہ آپ کو سلام۔